شیعہ ذاکر کو آپ سنیے، اس سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ابن ملجم پر لعنت بھیجتے ہو، تو آپ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل پر لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ پہلے آپ لوگ اس شیعہ ذاکر کے جواب کو سنیں۔ ابن ملجم پہ لعنت کی جاتی ہے، اسی طرح ابو لولو فیروز پہ بھی لعنت کی جائے۔ ابو لولو فیروز کون ہے؟ حضرت عمر کا قاتل، دوسرے خلیفہ۔ میں نہیں جانتا کیا کردار ہے۔ اچھا، واقعہ گزرا ہے، ابو لولو فیروز کون تھے، کیوں مارا تھا انہوں نے، مجھے نہیں معلوم، معلومات نہیں ہے میری۔ اچھا، اگر کچھ ان کے بارے میں بات کی بھی جاتی ہے تو شیعہ کو اسے ہیرو بنا کے نہیں پیش کرتا، شیعہ کے نزدیک وہ کوئی ہیرو نہیں ہے۔ ایک بہرحال ایک شاید وہ کوئی مغیر ابن شعبہ نے ان کے پیسے نہیں دیے تھے، وہ شکایت لے کر آئے حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اس نے اس مغیر ابن شعبہ کے غصے میں اور حضرت عمر کے ساتھ نہ دینے پہ ان پہ بھی حملہ کر دیا۔ تو ایک نہ کوئی مذہبی قتل تھا وہ، نہ کوئی دینی قتل تھا وہ، نہ ہی جو ہے وہ دین کی بنیاد پہ وہ قتل ہوا تھا، نہ کوئی عنوان شہادت اس میں آئے گا، اس لیے کہ مظلوماً مقہوراً مجبوراً کسی کے اوپر حملہ کر دینا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی نماز پڑھتے ہوئے کوئی دین اللہ رسول کی خاطر کوئی مارا جائے یا مارنے والا اس نیت سے مار رہا ہو تب تو فیصلے کیے جائیں گے۔ وہ ایک ذاتی مسئلہ تھا شاید، مجھے جو معلومات ہے، پوری معلومات بھی نہیں ہے مجھے۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس ویڈیو کے اندر کئی باتیں آپ کو معلوم ہوئی۔ اولاً تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں کسی ابو لولو فیروز کو نہیں جانتا، ابو لولو فیروز کون تھا میں نہیں جانتا، لیکن آگے چل کر وہ کہانی بتانے لگتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قتل تھا، جو یہ واقعہ پیش آیا، یہ دینی قتل نہیں تھا، یہ مذہبی قتل نہیں تھا، آپ اس کو اسلام سے نہیں جوڑ سکتے، بلکہ یہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے قتل ہوا تھا، لہذا اس کو شہادت آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی نظر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید نہیں ہے۔ اب اس کا آپ دوغلا پن دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل بھی اسی طریقے سے نماز کی حالت میں ہوا۔ حضرت علی کے قاتل پر ابن ملجم پر لعنتیں بھیجی جاتی ہیں، ہم بھی بھیجتے ہیں، وہ ملعون تھا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل پر بھی لعنتیں ہونی چاہیے، وہ بھی ملعون تھا۔ جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید تھے، اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہے۔ اور اس نے جو کہانی گھڑی، اولاً تو یہ دعویٰ کیا کہ میں جانتا ہی نہیں، جب آپ کو معلوم نہیں ابو لولو فیروز کے بارے میں، آپ نے آگے چل کر یہ بات کیسے کہی کہ ابو لولو فیروز نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قتل کیا تھا وہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے کیا تھا؟ جب آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں، تحقیق ہی نہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے؟ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ غلام تھا، اس نے اپنے آقا کی شکایت حضرت عمر سے کی، حضرت عمر نے اس غلام کی نہ سنی، جس کی وجہ سے غصے میں آ کر اس نے حضرت عمر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ابو لولو فیروز جو ایران کا رہنے والا تھا، جو مجوسی تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب سارا ایران تقریباً فتح ہو چکا تھا، ابو لولو فیروز کو غلام بنا کر مدینہ لایا گیا۔ وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ آپ نے اس پر کچھ ٹیکس، کچھ خراج رکھا، جس کی شکایت اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی شکایت سنی، سننے کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ جو تم پر تاوان رکھا گیا ہو کوئی زیادہ نہیں ہے، تم اتنا آسانی سے دے سکتے ہو۔ اس کے دل کے اندر حضرت عمر سے، اسلام سے پہلے ہی سے دشمنی موجود تھی، وہ اسلام کو اور اسلام کے خلیفہ کو مٹانے کے در پہ پہلے ہی سے آمادہ تھا، موقع کی تلاش میں تھا۔ اب اس کو موقع مل گیا اور اس موقع کو پورا کرنے کے لیے اس نے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا۔ اب اس شیعہ ذاکر کی مانی جائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ذاتی دشمنی کی وجہ سے، اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ یہ قتل ذاتی دشمنی کی وجہ سے تھا، تو کیا اگر کسی بندے کو ذاتی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا جائے ظلماً تو کیا اسے شہید نہیں کہا جائے گا؟ اور کیا وہ حدیث آپ بھول گئے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب آپ احد پہاڑ پر موجود تھے اور احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اور اس وقت اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے۔ آپ اس حدیث کا کیا جواب دو جس میں اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی تھی کہ آپ عنقریب شہید کیے جاؤ گے؟ یہ دوغلا پن اور یہ دوہرا معیار کہاں سے لاتے ہو؟ یہ منافقت کہاں سے لاتے ہو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کا تم دفاع کرتے ہو، حضرت عمر فاروق کو تم شہید نہیں کہتے ہو، جبکہ اسی انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کیا جاتا ہے، وہ شہید ہیں، ہماری نظر میں بھی وہ شہید ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم حضرت علی کے قاتل کو ملعون کہتے ہیں، حضرت علی کو شہید مانتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری نظر میں اہل سنت والجماعت کی نظر میں حضرت عمر کے قاتل پر لعنتیں ہیں اور حضرت عمر کو ہم شہید مانتے ہیں۔